وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط کو یاد کرو جب انہوں نے فرمایا اپنے لوگوں سے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور لوط برے عمل کو روکنے والے کو کہتے ہیں، دافع کے معنی میں۔ یہ کلام ہے کہ یہ نام ہے یا لقب ہے، بعض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شام اور صدوم صالح کے درمیان میں بستیوں میں بھیجا تھا۔ ان کے علاقے کا نام تھا صدوم اور ماموریہ، صدوم اور ماموریہ۔ وہاں کے لوگ دیگر بیماریوں کے علاوہ ایک اس خراب مرض میں مبتلا تھے کہ وہ لڑکوں کے عادی ہو گئے تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کا استعمال کرتے تھے، بدفعلی میں مبتلا تھے۔ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ پہلے وہ بٹیر باز تھے اور بے شرمی اور بے حیائی کی حرکتیں کرتے تھے۔ یتظاہرون بینہم ولا یرون بی باسا، کسی نے بے چول اور ویڈاڈ خبر خکار ہے جس روے سڑس پکشی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اس کو برے فعل میں ڈال لیتا ہے۔ حفظنا اللہ و ایاکم، اللہ نسل در نسل محفوظ فرمائے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، آیت لوط کو یاد کیجئے جب فرمایا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، آیا تم کرتے ہو بے حیائی، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، نہیں کیا اس کو تم سے پہلے کسی نے بھی کائنات میں، اس قوم سے پہلے دنیا میں یہ گناہ ہوا ہی نہیں، یا خدا ہے، ہر گناہ کا یہ نہیں تھا۔ انکم لتاتون الرجال شہوتا، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت میں، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ زیادتی کرنے والے ہو۔ یا تو یہ کہ ان کو عورتوں کا شوق نہیں تھا، لڑکوں کا تھا، من دون النساء، اور یا یہ کہ پھر عورتوں کا فائدہ کیا ہوا جب آپ لڑکے کا استعمال کرتے۔ عورت تو اللہ نے اس لیے 1 2 3 4 تاکہ گناہ بھی نہ کرے۔ جب آپ گناہ کر ہی رہے ہیں تو من دون النساء، عورتوں سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دو تفسیریں ہو گئی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ عورتوں کا استعمال نکاح کے ساتھ نعمت ہے، اور لڑکے کا استعمال ہر حال میں نقمت ہے، عذاب ہے۔ جب پکڑ ہو جاتی ہے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ 3 تفسیریں ہو گئی۔ چوتھی تفسیر، جب لڑکوں کے عادی ہو گئے اور لڑکوں کے ساتھ شہوت رانی کرنے لگے تو عورتوں کی طرف سے بے توجہی اور بے رغبتی خود بخود پیدا ہو گئی۔ انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ اللہ، پولینڈ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، کئی ملکوں میں پارلیمنٹ نے باقاعدہ پاس کیا کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، مہر دے دے، اس کو راضی رکھے، جائیداد میں حصہ دے۔ طالبان سے پہلے افغانستان میں بھی روسی تربیت و تعلیم کے نتیجے میں شادیاں ہونے لگی۔ کل پرسوں پاکستان کے اخبار میں آیا، وہ حکومت نے اس کی تردید کی ہے لیکن وہ خبر بالکل مصدقہ ہے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، کوئی جواب نہ بنا اس قوم سے، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہ کہ کہنے لگے، أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ،
نکالو لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک بن رہے ہیں۔ رقیبوں نے جا جا کر یہ رپٹ لگوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ میں کشتی میں سوار ہوا، سارے کے سارے ہجڑے آ کے بیٹھ گئے، 15 20 30، پوری کشتی ہجڑوں سے بھر گئے، پوری جماعت آئی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب کشتی روانہ ہو گئی نا، مجھے دیکھا تو وہ ہجڑے کہتے تھے وہی یہ تو ہجڑا ہے ہی نہیں، وہی یہ تو ہجڑا ہے ہی نہیں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے ہرا دیا ہے، مجھے اپنی مردانگی پر شرم آ گئی۔ استغفر اللہ۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے۔ اللہ کا فضل و احسان، دینی مدرسے 1500 مسافر ٹھہرے پورا سال، الحمدللہ جامعہ کی تاریخ میں کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیشہ پاک صاف رکھے۔ خدا ان انبیاء اور صحابہ انور شاہ حسین احمد بنوری اور مفتی محمود کے وارثوں کو ہمیشہ مقدس زندگی نصیب فرما، ان کے دل و دماغ اور ان کے ماحول و ذہن سے تمام کے تمام شیطانی خیالات، نفسیانی خیالات دور فرما، اور احسن العلوم کے اساس، بنیاد، تعلیم، تربیت، تسلسل قیامت تک پاک صاف فرما، اور جملہ اہل حق کو پاکی نصیب فرما۔ وما کان جواب قومہ، کوئی جواب نہ بنا اس مجرم قوم سے، الا ان قالوا، مگر کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو ان کی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ پاک بن رہے ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ بدفعلی نہیں کرتے۔ فانجیناہ واہلہ، پس ہم نے نجات دی حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی، قوم جو ٹی وی چلاتی تھی وہ بھی شریک ہوتی ہے، تماشا دیکھنے کھڑی ہوتی تھی۔ کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ غابرین بمانے دابرین بھی ہے، وہ دبر کے شوقین جو تھے یہ ان کے لیے دلالیاں کرتی تھی۔ کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسا دیے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ اسی سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ ایسے شخص کی سزا پتھر مارنا ہے۔ فانظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے رہا انجام جرائم پیشوں کا۔